بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت اور پسند کی ایک خوبصورت اور شوق چنچل سی داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی اور معروف پر قریب قریب سی گر پڑی۔ اپو وہ آئے ہیں۔ معروف گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں پلنگ ڈالے آرام سے لیٹی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گلرخ کے اس طرح اونچ جانے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون آئے ہیں؟ کیوں اس قدر بدحواس ہوئی جا رہی ہو کہ گری پڑتی ہو؟ وہ اپو، وہ گلرخ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بھابھی بیگم کے بھائی۔ توبہ ہے معروف، کون سی آفت آ گئی ہے؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ مہمان تو آتے ہی رہتے ہیں نا، تو آنے دو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مہمان آتے ہی رہتے ہیں۔ گلرخ کا ہانپنا ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ خدا جانے کہاں سے بھاگتی آئی تھی، مگر یہ خاص الخاص مہمان ہے۔ اب وہ یعنی بھابھی بیگم کے بھائی اور بھائی جان کے سالے، ہم لوگوں کو ان سے مذاق کرنا چاہیے نا۔ معروف کو ہنسی آ گئی۔ مذاق کرنا چاہیے؟ پاگل کہیں کی! ارے واہ، اس میں پاگل پن کیسا؟ گلرخ نے شور مچایا۔ میری دوست صالحہ کی بھابھی کے بھائی جب آتے ہیں تو ان کے گھر میں دھوم مچ جاتی ہے۔ اتنا مذاق ہوتا ہے، اتنا مذاق ہوتا ہے کہ بیان سے باہر۔ کبھی مرچوں کا پان کھلا دیا جاتا ہے، کبھی کتھے کی چائے پلائی جا رہی ہے، کبھی چونے کی کھیر کھلائی جا رہی ہے، کبھی سوتے میں توے کی کالک سے داڑھی مونچھیں بنائی جا رہی ہیں۔ اف اپو، اتنا مزہ آتا ہے نا ان کے یہاں کہ کیا بتاؤں۔ اب یہ جو بھابھی کے بھائی آئے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو بھی کچھ ایسے ہی مذاق کرنا چاہیے۔ ضرور ضرور۔ معروف نے اس کو دھکا دے کر الگ ہٹایا اور کاہلی کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میری جان پر بن آئی یہ سن کر کہ بھابھی بیگم کے بھائی آئے ہیں اور تم خوش ہو رہی ہو۔ ارے کیوں نہ خوش ہوں، وہ گلرخ نے بچوں کی طرح کلکاری سی ماری۔ خوب مزہ آئے گا اب، میں بھی ان کو کتھے کی چائے پلاؤں گی۔ بس خبردار، معروف نے اس کو ڈانٹا، نہ کتھے کی چائے نہ چونے کی کھیر، حواسوں میں رہو اپنے۔ بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں تھکے ماندے، اچھی سی چائے پلانی پڑے گی۔ ہائے میرے اللہ، ایک ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی، پھر اٹھنا پڑے گا۔ بھابھی بیگم بس آواز دینے ہی والی ہوں گی۔ مارو، ذرا دوڑ کے آنا۔ تو گلرخ نے بھابھی بیگم کی نقل اتاری۔ چپ! معروف نے اس کے گھنے بالوں والے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ سن لیا تو 2 گھنٹے کی فرصت ہو جائے گی۔ خدا کی پناہ، یہ لڑکی ہے کہ آفت کی پرکالہ، شیطان کی خالہ! گلرخ نے پھر بھابھی بیگم کی آواز بنائی اور ابھی معروف اس کے سر پر دوسری چپیڑ لگانے ہی والی تھی، پھر بھابھی بیگم کی آواز بنائی کہ بھابھی بیگم کی تیز آواز اس کو سنائی دی۔ معروف میری بہن، ذرا دوڑ کے آنا۔ تو گلرخ ہنسی اور بے قابو ہو کر پلنگ پر لوٹ لگائی اور معروف ہنسی ضبط کرتے ہوئے دوڑ کر بھابھی بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ جی بھابھی بیگم! اس کی پیاری پیاری موٹی موٹی تیز مزاج اور تیز آواز والی بھابھی بیگم خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ میرا بھائی آیا ہے، انوش۔ ہم لوگ پیار سے اس کو انو کہہ کر بلاتے ہیں۔ میری بہن، میری مارو، جلدی سے اس کے لیے اچھی سی چائے بنا دے اور فٹافٹ تھوڑی سی سوئیاں بھی پکا دے۔ اسے دودھ کی سوئیاں بہت پسند ہیں۔ اور ہاں، فریج سے کبابوں کا قیمہ نکال کے 2 کباب بھی تل دینا۔ نمکین بھی کچھ ہونا چاہیے نا۔ اور ہاں، سوئیوں میں میوہ ڈالنا نہ بھولنا۔ اور ہاں، آپ بتاتی رہیں، میں کام شروع کرتی ہوں بھابھی۔ معروف نے ان کی اور ہاں پر فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی۔ بھابھی بیگم کی اور ہاں اس کی جان کا عذاب تھی۔ بے تھکان کام کرواتی تھی اور بے تھکان بولتی رہتی تھی۔ مارو میری بہن، گڑیا کی 2 فراقیں بھیگی پڑی ہیں، ذرا دھو کے ڈال دینا۔ اور ہاں، اپنی بھائی جان کا رومال بھی لے لینا۔ اور ہاں، میری ساڑی بھی۔ اور ہاں، اس وقت فلاں دال پکانا۔ اور ہاں، سالن کے ساتھ سویا میتھی کا ساگ بھی بھون لینا۔ اور ہاں، کبھی کبھی وہ چڑ بھی جایا کرتی تھی۔ اچھا بھابھی بیگم، اچھا سب کر لوں گی، آپ ذرا چپ تو رہیے۔ لو چپ ہو گئی، اب بولوں تو جو سزا چور کی وہ میری، مگر مجھے 1 پیالی چائے تو پلا دو۔ اور ہاں، 2 بسکٹ بھی دے دینا، صبح کا ناشتہ کیے بیٹھی ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور ہاں، معروف کو ان کی اور ہاں سارا دن سننا پڑتی تھی۔ گلرخ تو صاف بچ نکلتی تھی۔ اس سے 2.5-3 سال چھوٹی، صاف رنگت اور ہلکی نیلی آنکھوں والی معروف اسے گلو پکار لیا کرتی تھی، اگرچہ گلرخ اپنے اس خطاب سے چڑ جاتی تھی۔ کبھی کبھی گلرخ چڑ سی جایا کرتی، آپ کا گلو سن کر مجھے لگتا ہے منہ میں سڑا ہوا گوبر آ گیا ہے، مت پکارا کریں مجھے گلرخ۔
مارو ہنس دیا کرتی تھی۔ اچھا بھائی نہیں کہوں گی گلو، گل پکاروں گی۔ ویسے ابو گلرخ کا مطلب کیا ہوا؟ پھول جیسا چہرہ۔ ارے واہ، پھول جیسا چہرہ! اللہ میرے بڑے ماموں جان پر رحمتوں اور برکتوں کے فوارے برسائے۔ کیا نام رکھ دیا انہوں نے؟ گلرخ۔ اور تمہارے نام کا کیا مطلب ہوا مارو؟ یعنی چاند سا چہرہ۔ ہاں میری ابو، میری پیاری ابو، تم واقعی معروف ہو۔ اور سچ مچ تھا بھی ایسا۔ آئینہ بھی ایسے ہی اسے کہتا تھا، تم بہت خوبصورت ہو۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ وہ کہتا تمہاری آنکھوں میں جھیلوں کی گہرائی ہے۔ وہ کہتا تمہاری پیشانی ستاروں کی طرح چمکتی ہے۔ وہ کہتا تمہارے ہونٹ گلاب کی نرم و نازک پنکھڑیاں ہیں۔ وہ کہتا تمہارے گھنے سنہرے بالوں میں شام کا سنہرا پن جگمگاتا ہے۔ وہ کہتا تمہارے دانتوں پر دمکتے ہوئے موتیوں کا گماں ہوتا ہے۔ ماروخ، دنیا میں اگر ماروخ کسی کو ٹوٹ کر چاہتی تھی تو وہ تھی اس کی بہن گلرخ۔ شوق چنچل ماروخ، گلرخ گوری گوری بچوں جیسی کلکاریاں مارنے والی۔ امی اور ابو کے بعد بھائی جان نے اپنی دونوں بہنوں کو بڑے پیار سے پالا تھا۔ سچ مچ پالا ہی تو تھا۔ جب امی اور ابو اس دنیا سے گئے تھے تو بھائی جان 16 سال کے تھے اور ماروخ 10 سال کی تھی۔ اس سے 2.5 سال چھوٹی گلرخ تھی۔ بھائی جان نے ان دونوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ انہوں نے دونوں کی خاطر جلدی شادی بھی کر لی کہ گھر میں ایک ذمہ دار ہستی آ جائے۔ اور یہ سچ ہے کہ بابی بیگم نے بھی اپنی دونوں نندوں کو جی بھر کے محبت اور شفقت دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی بہت نرم و گرم ہو جاتی تھی۔ وہ بھی زیادہ تر گلرخ کی وجہ سے ہوتی۔ منہ پھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ضدی بھی تھی۔ جس بات پر اڑ گئی سو اڑ گئی، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ماروخ میں یہ بات نہیں تھی۔ سیدھی سادی، بے حد خاموش اور محنتی، دن رات کی کمر توڑ محنت کے باوجود دھیرے دھیرے مسکراتی ہوئی۔ اس نے لاکھ منع کیا گلرخ کو بابی بیگم کے پیارے چہیتے بھائی سے کوئی مذاق نہ کیا جائے، مگر وہ کہاں ماننے والی تھی۔ مذاق کیا اور جی بھر کر کیا، ایک نہیں رنگ برنگ کے مذاق۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی نہا کر نکلا۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے کی پیالی پیش کی گئی۔ پہلا گھونٹ لیا تھا کہ آنکھوں کے سامنے تارے تو کیا ساری دنیا ناچ گئی۔ شکر کی بجائے نمک۔ چائے پی کیوں نہیں آپ نے؟ کیا مزے کی نہیں لگی؟ اس نے بڑی سادگی کے ساتھ کہا۔ چائے بہت مزے کی ہے مگر اس وقت پینے کی خواہش نہیں ہے۔ ویسے آپ کی زحمت کا بہت شکریہ۔ ایک ذرا دھوپ کھانے کے لیے آنگن میں پڑی کرسی پر بیٹھنے لگا تو اف خدایا، ریشمی گدے کے نیچے سے اتنی زبردست فریادی چوں چوں کی صدائیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ اس کو کود کر دروازے کے پاس پناہ لیتے ہی بن پڑی۔ معلوم ہوا 2-3 چوہیاں موٹے موٹے داغوں سے دم بندائے گدے کے نیچے موجود ہیں۔ پیاس لگی، فریج سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ وہ آفت جاں یعنی گلرخ بوتل ہاتھ سے لے کر بولی، ارے واہ، میرے ہوتے ہوئے آپ زحمت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھہریے، میں پانی پلاتی ہوں۔ بے حد نفیس، بے حد نازک، بے حد خوبصورت شیشے کے گلاس میں چمچماتا موتی سا پانی آیا تو خشک گلے کو تر کرنے کے لیے بیچارے نے گٹا گٹ چڑھانے کے لیے یہ بڑا گھونٹ بھر لیا۔ اب عالم یہ نہ اگلتے بنے نہ ڈھکولتے بنے، دونوں گالوں کو غبارہ سے پھیلائے حیرت سے اس لڑکی کو تک رہا تھا جو اتفاق سے اس کی پیاری باجی جان کی نند ہے۔ کیا ہوا، منہ میں کوئی تکلیف ہے؟ گلرخ نے بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی بڑی کر لی۔ پمپ سے ہوا نکالنی پڑے گی۔ بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ، بڑی تحمل کے ساتھ انوش نے منہ میں بھرا پانی گلاب کے گملے میں الٹا اور ایک لمبی گہری سانس لے کر بولا، شکریہ، پیاس کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ کھانا بہترین تھا، لذیذ ترین تھا۔ ماروخ کا سلیقہ بول رہا تھا، بھابی بیگم کی محبت بول رہی تھی، یہ کباب کھا کے دیکھو انوش، یہ قورمہ لو، یہ قیمہ بھرے کریلے تو لیتے ہی نہیں تم، اور یہ اور وہ اور اب وہ کیا بتائے، کیسے کہے کہ قیمہ بھرے کریلوں میں شکر کی بھرمار ہے، مہتے قورمے میں جی بھر کے لیموں نچوڑ دیا گیا ہے، اور کباب مت پوچھے، نمک ہے کہ زہر۔ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ماروخ تھی، پرکشش، دلکش، جاذب توجہ، جاذب نظر، سر جھکائے ہوئے، زیر لب ہلکا سا تبسم سجائے ہوئے، ریشمی زلفوں کو پتلی پتلی نازک انگلیوں سے برابر کرتی ہوئی۔ کون شخص کہہ سکتا تھا اس پر کہ یہ سب کیا دھرا اس کا تھا؟ نظر مڑی تو وہ چھوٹی موٹی قیامت دکھائی دی، چہکتی ہوئی، اچھلتی ہوئی، بچوں کی طرح کلکاریاں مارتی ہوئی، تمتمایا ہوا چہرہ، ہنستے ہوئے لب، چمکتی ہوئی آنکھیں، بالوں کی پشت کو ہاتھ پر رکھ رکھ کے جھٹکنے کا ایک خاص انداز،
ہو سکتا ہے یہ ساری شیطانی کارستانی اسی کی ہو، مگر نہیں، وہ تو اتنے خلوص کے ساتھ دوڑ دوڑ کر آ رہی تھی۔ ارے اللہ، بھابھی بیگم کے بھائی، آپ تو کچھ بھی نہیں کھا رہی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بھوکے پیٹ رہیں گے کیا؟ خدا جانے کس طرح کس صورت سے ذرا سا زہر مار کیا اور اپنی باجی بیگم یعنی ان کی بھابھی بیگم سے بہانہ کر کے باہر نکل گیا۔ ایک ہوٹل سے کھا پی کر واپس آیا تو معروف کو گلرخ کا کان پکڑے تیز تیز آواز میں کچھ کہتے دیکھا۔ خدا کی قسم گلرخ، مار مار کے بھرتا بنا دوں گی اب اگر کوئی حرکت کی تم نے۔ بھرتا؟ اس نے ننھا سا کھنکتا ہوا کہکا لگایا۔ ارے واہ رے، میری منی سی نازک سی اپو، آپ اور میرا بھرتا بنا سکیں گی؟ آلو کا بھرتا تو بنایا نہیں جاتا، آپ مجھ سے بنواتی ہیں، میرا کیا بنائیں گی؟ ہاں، ارے گل کی بچی، جی نہیں، میں امی ابو کی بچی۔ اس نے تسبیح کی، پھر اچانک انوش کو سامنے دیکھ کر کوئل کی طرح اٹھی۔ ارے آپ بھابھی بیگم کے بھائی، آئیے آئیے، یوں چپ چاپ کیوں کھڑے ہیں؟ معروف نے اس کا کان چھوڑ دیا اور کندھوں پر دوپٹہ برابر کرتی ہوئی بولی، آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا انوش بھائی، بھوکے ہوں گے، میں کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ نہیں نہیں، انوش جلدی سے بولا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اچھا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ مڑی، انوش کے پسینے چھوٹنے لگے۔ چائے؟ اوف، پھر ویسی ہی چائے ہوگی۔ سنیے ذرا رکیے، ایسی جلدی مت کریے، گلرخ لہک لہک کر گانے لگی۔ گل کی؟ معروف نے اس کو غور سے دیکھا۔ بچی، گلرخ نے بات پوری کی۔ ارے میری جان اپو، ابھی تو میں خود ہی بچی ہوں۔ کیوں بھابھی بیگم کے بھائی، میں چائے بنا لاؤں؟ جی، وہ گرتے گرتے بچا، جیسے گلرخ نے چائے کا نام نہ لیا ہو، گولی مار دی ہو۔ بس کرو، معروف نے پھر اس کو گھورا، میں بنا کر لاتی ہوں چائے۔ چائے واقعی بڑی اچھی تھی، بڑے دل سے بنائی تھی معروف نے۔ گلابی گلابی رنگت کی گرین لیبل مہکتی ہوئی چائے، ساتھ میں آلو کے کرکرے، چپس اور انڈے کا حلوہ، چاندی کے ورق اور پستہ بادام کی ہوائیوں سے سجا ہوا۔ سب ٹھیک تھا، غلط ہو جانے کی کوئی امید یا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناخن برابر ایک چوک ہو گئی، وہ یہ کہ ہوٹل کے کھانے کے بعد کھائی ہوئی سونف اور الائچی کو تھوکنے کے لیے اور کلی کرنے کے لیے انوش نے اٹھ کر دلان میں لگے واش بیسن میں جھک کر 2-3 کلیاں کی تھیں۔ بجلی کی طرح گھوم کر گلرخ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ چائے کی نگرانی کرتی ہوئی مارو کی نظر بھی نہ پڑی۔ کام ہو گیا تھا۔ انوش نے بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر بڑے چاؤ کے ساتھ پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی، گرین لیول کی مہک کو محسوس کیا اور چسکی سی لی۔ اس کے منہ سے گراہٹ نما آواز نکلی اور اس نے چائے کی پیالی میز پر پٹکی۔ کیا ہوا؟ معروف بدحواس ہو گئی۔ باجی جان، انوش نے رومال سے اپنا منہ رگڑتے ہوئے کہا، ذرا یہ چائے چکھ کر تو دیکھیے اور پھر مجھے کہیے۔ میرے بھیا، میرے منی راجا، کبھی بہن کے غریب کھانے پر بھی آ جایا کرو۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھابھی بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ انوش کے منہ میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ منہ جہنم سلگ اٹھا تھا۔ آپ کی پیاری پیاری نندوں نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں جب سے مجھ غریب کے قدم آپ کے غریب خانے پر آئے ہیں۔ آخر وہ کہہ ہی گزرا، کب تک صبر کرتا، کوئی حد ہوا کرتی ہے کسی بات کی۔ ضرور گلرخ کی حرکت ہے۔ بھابھی بیگم آگ بگولا ہو کر بولی۔ حرکت کیسی؟ گلرخ نے بڑے اطمینان سے کہا، مذاق کیا ہے میں نے۔ مذاق؟ بھابھی بیگم نے دانت پیسے۔ یہ کیا مذاق ہوا بھئی؟ پھر اور کیسا مذاق ہوتا ہے؟ وہ گلرخ نے ہنس کر کہا، ابھی میں اور مذاق کروں گی۔ کیا؟ انوش کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور مذاق کریں گی؟ تب تو باجی بیگم میں چلا واپس، مجھ سے مرچی ملی چائے اور شکر ملا سالن قطعی کھایا نہیں جائے گا۔ ہیں؟ بھابھی بیگم کو تو غش آنے لگے۔ یہ مرچی ملی چائے، شکر ملا سالن؟ جی ہاں باجی جان، نمک ملا پانی بھی۔ میرے خدایا، میرے بھائی پر ایسے ایسے ظلم ہوئے اور میں بے خبر رہی۔ بھابھی بیگم نے ماتھا کوٹ لیا۔ مارو مارو میری بہن، تم نے بھی نہ روکا اس کو؟ اللہ کی قسم بھابھی بیگم، مجھے تو رتی بھر بھی کی خبر نہ تھی۔ میری پیاری اپو تو مجھے مار ہی ڈالتی نا۔ پھر وہ ہنستی ہوئی بھاگی کیونکہ بھائی جان اندر آ رہے تھے۔ بھابھی بیگم نے غصے سے ہانپ کر گلرخ کی حرکت بتائی تو وہ لاکھ ضبط کرنے اور سنجیدہ رہنے کی کوشش کے باوجود ہنس پڑے۔ چلو، وہ بھی ہنس رہے ہیں۔ بھابھی بیگم مارے غصے کے ناچنے لگی۔ پھر اور کیا کروں؟ بھائی جان بولے، ارے یہ رشتے ہوتے ہی مذاق کے ہیں، اور وہ ہے بھی شریف۔ شریف نہیں، بدتمیز کہیں۔ بھابھی بیگم نے کمرے کی طرف دیکھا۔ گلرخ پھولدار پردے کی آڑ سے آنکھیں چمکا رہی تھی۔ وہ دیکھو کیسے بے حیائی سے ہنس رہی ہے۔
ان کے کہنے پر انوش نے بھی دیکھا۔ گلرخ کا گلابی چہرہ ہنسی کے مارے چقندر ہو رہا تھا اور بڑی بڑی شریر آنکھیں گویا کہکے لگا رہی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ انوش چند لمحوں تک اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کھلتی ہوئی رنگت کا جاذب نظر، جاذب توجہ انوش احمد، اونچے قد اور دبلے پتلے جسم کا سنجیدہ نوجوان۔ گلرخ نے اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر زبان دکھائی تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی بچی ہے، بھائی جان بڑی محبت سے کہہ رہی تھے، مگر بھابھی بیگم کسی بھی طرح اس کو بچی ماننے پر تیار نہیں تھی۔ انوش ان دونوں کو بحث کرتا چھوڑ کر اٹھا اور باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگا۔ بہت خوبصورت موسم تھا، رنگ برنگ کے حسین پھول جھوم رہے تھے، شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ امی نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ مہوش کی اللہ رکھے 2 نندے ہیں، جاؤ دیکھ بھال لو اور بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی میری بہو بن سکتی ہے۔ مہوش یعنی بھابھی بیگم۔ بھابھی بیگم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، نہ ہی ان کا ایسا کوئی خیال تھا، یعنی ان کے لیے گھر کی مرغی دال برابر تھی۔ وہ اپنی بھاوج کے طور پر کوئی بہت ہی اونچے گھرانے کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی امی کو گھر کی یہ لڑکیاں پسند تھیں، خاص کر مارو، پیاری پیاری سیدھی سادھی بے حد خاموش سلیقہ مند مارو۔ انہوں نے انوش سے اور کچھ تو نہیں کہا، نہ اپنی مرضی اس پر لادنا چاہی، مگر دبے دبے لفظوں میں معروف کے لیے اپنی پسندیدگی ضرور ظاہر کر دی تھی۔ جس گھر جائے گی وہ لڑکی گھر کو جنت بنا دے گی۔ کون سی لڑکی ماما؟ انوش نے پوچھا۔ ارے وہی مہوش کی بڑی والی نند مارو۔ وہ سوچ رہا تھا کس قدر شریر اور چلبلی ہے یہ لڑکی۔ گلرخ کی بوٹی بوٹی بھڑکتی رہتی ہے، اس کے ہونٹ ماشاءاللہ، آنکھیں سبحان اللہ، چہرے کی چمک کیا کہنا، اور شرارت استغفر اللہ، کون بچ سکتا ہے شدید ترین وار۔ معروف یقیناً بے حد اچھی لڑکی ہے، آنکھوں پر بٹھانے والی، دل میں رکھنے والی، لیکن اور اس لیکن کی تکرار سے سوچ آگے نہیں بڑھ پائی تھی کہ آس پاس یہ محسوس ہوا گلاب کھل اٹھے، بیلے کے سینکڑوں پھول کھل گئے، موتی اور موگرا نے شام کو معطر کر دیا، چمپا کے پھول مسکرانے لگے۔ ارے آپ اس طرح اکیلے؟ وہ بقول پڑوسن آنٹی کے بے نتھے پیر کی طرح یہاں ٹہل رہے ہیں، کوئل کوکی بلبل چہکی۔ انوش کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ خوب مثال دی تھی آپ نے، بے نتھا بیل لان میں ٹہل رہا ہے، ماشاءاللہ آداب۔ وہ رکوع کی حالت میں سلام کرنے لگی۔ آداب، شکریہ، مگر اکیلے آپ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے، کوئی دوسرا بھی ہونا چاہیے تھا نا، دوسرا ساتھی کہیے۔ اب وہ بھی شرارت کے موڈ میں آ گیا ہے۔ کوئی آپ کی نظر میں ہے؟ ہاں ہے۔ اچھا کون بھلا؟ ہمارے گھر کے پیچھے والے گھر میں رہنے والی لالا جی کی جرسی گائے۔ لا حول ولا قوت۔ لے آؤں کیا؟ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ انوش نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ گلرخ کو دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پیاری سی گلابی چمکتی آنکھوں اور دمکتے رخساروں والی گل، جس نے بھی اس کا نام گلرخ رکھا تھا بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا، سچ مچ گل کی تھی، کوئل جیسی چہرے والی، اور پھول بھی کون سا، گلاب کا پھول۔ میں پوچھ کچھ اور رہا ہوں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب ذرا بتائیے تو۔ خوبصورت شام میں تنہا گھومتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نہ میں کسی کو اچھا لگ رہا ہوں۔ مگر رک گیا۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ گلرخ کو دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پیاری سی گلابی چمکتی آنکھوں اور دمکتے رخساروں والی گل، جس نے بھی اس کا نام گل رکھا تھا بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا، سچ مچ گل کی تھی، کوئل جیسے چہرے والی، اور پھول بھی کون سا، گلاب کا پھول۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ذرا بتائیے تو۔ اس لان میں اس خوبصورت شام میں تنہا گھومتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نہ میں کسی کو اچھا لگ رہا ہوں، کوئی ساتھی چاہیے مجھے، پیارا سا، تھوڑا سا شریف۔ سوالیہ نشان بن گئی۔ آپ جیسا؟ میرے جیسا؟ وہ اور بھی سوالیہ ہو گئی۔ جی ہاں۔ انوش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ جیسا شریر سا، پیارا سا ساتھی۔ بلکہ میں؟ اس نے بڑا سا منہ کھول دیا۔ اس کی گلابی زبان اور ہیروں کی چمک والے دانت انوش کے دل کو تہ بالا کر گئے۔ واقعی یہ چند لمحوں میں ہوا تھا، بالکل ذرا سی دیر میں۔ جو خواب برسوں دیکھا تھا اس کی تعبیر منٹوں میں سامنے آ گئی۔ آپ جیسا ساتھی چاہیے تھا مجھے، اور مل گیا، اس نے بڑی ہمت اور جرأت سے کام لے کر کہہ دیا۔ گلرخ کی ساری تیزی، ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی۔ انوش کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے اسے بہت کچھ کہہ دیا۔ سمجھ گئی نا آپ؟ انوش اس کو گوتے میں دیکھ کر بولا۔ نہیں سمجھی۔ وہ کچھ بدحواس سی ہو کر بولی، پھر ایک دم اس کے سامنے سے بھاگی۔
ارے میرے اللہ، ابو مار ڈالیں گی، مجھے ہرا دھنیا منگایا تھا پڑوسن خالہ کے ہاں سے، چلو میں وہاں سے جا کر لے آؤں۔ انوش اس کو دور تک دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اب وہ مطمئن تھا امی کی تمنا بھی پوری ہوگی اور اس کے ساتھ اب کوئی شرارت بھی نہ ہو سکے گی، مگر نہیں، یہ خیال اس کا غلط تھا۔ وقتی طور پر گلرخ نے اس سے ہار مان لی تھی اور راہ فرار اختیار کر لینے میں عافیت سمجھی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی وہ کول بھابھی بیگم کے چکنا گھڑا بن گئی۔ پانی پڑا اور پھسل گیا، ایک قطرہ تک ٹکنے نہ پایا۔ معروف کی کڑی نگرانی اور بھابھی بیگم کی گرم نگاہوں کی وجہ سے کھانے میں تو کوئی زور اس کا چل نہ سکا، یعنی گلرخ کا، لیکن اس کے بعد وہ ہاتھ دکھا گئی اور خوب دکھا گئی۔ کافی پی کر کچھ دیر گپ شپ اڑا کر انوش آرام کرنے کے لیے اس کمرے میں پہنچا جو اس کے لیے وقف کیا گیا تھا، اور کرتا پاجامہ اٹھا کر اس نے باتھ روم کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ ٹب سے ایک کاغذ کی پڑیا اس کے سامنے آ کر گری۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ گلابی کاغذ میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ خدا جانے کیوں دل میں یہ خیال آیا کہ شاید گلرخ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو، اس کے ننھے سے دل میں کوئی پھول کھلا ہو، اس کی خوشبو اس کاغذ میں بند کر دی گئی ہو۔ وہ پاجامہ کرتا سیدھے بازو پر ڈال کر اسے سنبھال کر جھکا اور پڑیا اٹھا لی۔ کوئی نرم ڈون سی چیز بند تھی، شاید گلاب کا پھول۔ دل میں گدگدی ہوئی، لب مسکرائے۔ واہ کیا خوبصورت فلمی انداز تھا۔ پڑیا کھلی۔ باپ رے باپ! وہ کود کر دروازے کے پاس پہنچ گیا اور پڑیا میں بند مینڈک خدک کر اس کے صاف شفاف بستر پر پہنچا۔ لا حول ولا قوت! چور چوری سے گیا، ہیرا پھیری سے باز نہ آیا۔ وہ خالص نسوانی انداز میں بڑبڑایا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کھڑکی بند، دروازہ بند، کدھر سے آئی ہے کاغذ کی پڑیا اور پڑیا میں بند یہ مینڈک؟ اوہ ہو! اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ اس کی نظریں روشن دان پر جمی تھیں۔ ایک سایہ سا لہرایا اور پھٹ پھٹ کرتا ہوا کوئی بھاگا۔ اس کے سکڑے ہوئے لب مسکرائے۔ پاجامہ کرتا پہن کر باتھ روم سے واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں کھڑا ہوا، ایک انگڑائی لی، پھر نائٹ بلب آن کر کے مرکری ٹیوب بند کرنے کے بعد وہ مینڈک کو ایک طرف جھاڑ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ پانتی کی طرف بڑے بڑے سرخ پھول والی ہلکی سی رضائی کرینے سے طے کی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کوئی 10 منٹ سکون کی سانس لی ہوگی کہ کوئی چیز ناک سے ٹکرائی۔ شش کی آواز کے ساتھ اس نے ہاتھ مارا اور آنکھیں کھول دیں۔ یہ لمبی کالی لچکدار چمکدار لہردار چیز بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ لاکھ مضبوط دل تھا، پھر بھی اس کے منہ سے چینک نکل گئی۔ اچھل کر وہ بستر سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سانپ تھا یہ، لمبا موٹا کالا لچکیلا سانپ، سرخ آنکھیں، سرخ دو شاخہ زبان۔ کیا ہوا بھیا، کیا ہوا؟ بھابھی بیگم نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا بابو، چینکے کیوں تم؟ سانپ لہرا رہا تھا، بل کھا رہا تھا، مگر اس نے بدحواسی میں غور نہیں کیا کہ سانپ دیوار پر نہیں ہے بلکہ ایک موٹے دھاگے سے لٹک رہا ہے۔ باجی بیگم، سانپ سانپ! ارے میرے اللہ! بھابھی بیگم نے تو چینک کر رونا شروع کر دیا کہ قیامت مچ گئی۔ بھائی جان بدحواس ہو کر دروازے پر دھکے لگانے لگے۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ انوش، دروازہ کھولو۔ بھائی، بجلی کسی تیزی کے ساتھ ہے۔ سانپ! بھائی جان کو جلدی میں کچھ اور تو نہ ملا، دروازے کے پردے کا راڈ اکھاڑ کر اندر گھس پڑا۔ کاٹا تو نہیں انوش؟ نہیں، کاٹنے والا تھا۔ ہائے میرے اللہ، کاٹنے والا تھا! بھابھی بیگم نے پھر سے دہاڑے ماری۔ چپ رہو بیگم، بھائی جان نے ڈانٹا، پھر راڈ اٹھا کر سانپ کی طرف لپکے۔ سانپ تیزی سے روشن دان کی طرف چلا گیا۔ بھائی جان کا راڈ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ وہ سانپ کو گھورنے لگے۔ سانپ جتنی تیزی سے اوپر گیا تھا اتنی ہی تیزی سے پھر نیچے آیا۔ بھائی جان پھر لپکے۔ سانپ پھر اوپر گیا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر گیا، پھر نیچے آیا۔ یہ بات ہے آپ کی! اس نے ایک پھنکار ماری، مگر پھنکار اس کے منہ سے نہیں، روشن دان سے نکلی تھی۔ بھائی جان نے مڑ کر انوش کی طرف دیکھا، انوش نے ان کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ بھائی جان کی آنکھوں کے ساتھ ہونٹ بھی مسکرا اٹھے۔ بھابھی بیگم تو روئے چلی جا رہی تھی۔ بھائی جان نے ایک نظر ان پر ڈال کر سانپ کی طرف دیکھا۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، پھرتی کے ساتھ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال دیا۔ آئے ہائے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ بھابھی بیگم زور سے چلائی۔ ڈس لے گا آپ کو؟ ہاں، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ چلو دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ میرے بعد کم از کم تم یہ گانے کے لیے تو نہیں رہ جاؤ گی نا کہ دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا۔ ارے ارے ارے! بھابھی بیگم بھاگی، مگر سانپ ان کی بازو پر آ چکا تھا، بے حد ہلکا پھلکا ٹھنڈا ٹھنڈا سانپ۔ بھابھی بیگم نے بدحواسی میں اس کو پکڑ کر پھینکنا چاہا مگر رک گئی۔ اس میں نہ کوئی حرکت تھی نہ جان۔ غور سے انہوں نے دیکھا، ربڑ کا سانپ تھا، بچوں کا ایک کھلونا۔ یہ گل کی بچی! روشن دان سے آواز آئی۔ دیکھا اس کو؟ میں ابھی بیگم کا بس نہ چلا کہ ربڑ کا سانپ چبا ڈالے۔
دیکھا آپ نے اپنی بہن کے کرتوت؟ اوپر سے پھر آواز آئی، اچھا؟ بھابھی بیگم روشن دان کی طرف گھونسا اٹھا کر للکاری، نیچے آؤ تو چکھاؤں مزہ۔ روشن دان پھر بولا، میں کہتی ہوں۔ بھابھی بیگم چنگاڑی، منع کر لیجیے اپنی چہیتی لاڈلی کو۔ روشن دان سے پھر آواز آئی۔ اب انوش بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ لو تم بھی ہنسنے لگے؟ بھائی جان نے کہکا لگایا اور زور سے بولے، نیچے آؤ گل، کوئی سزا تو نہیں ملے گی نا؟ سزا تو ضرور ملے گی، بھائی جان کی بجائے انوش بولا، اور بہت خوبصورت سزا۔ لوہے کی چنے چبانے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ گل رخ اوپر سے بولی، ہے کلیجہ؟ انوش کو بھی اب مزہ آنے لگا، ننھا سا مکھی کا کلیجہ۔ وہ زور سے ہنس کر بولی، یہ نہیں، ہاتھی کا کلیجہ۔ وہ بھی ہنسا۔ ہاتھی وہ جانور جس کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور۔ بس بہت ہو چکا، باہر سے بھابھی بیگم للکاری، خبردار جو اب تم کچھ بولی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں چپ رہوں گی۔ انوش کو ہنستے سن کر بھابھی بیگم نے جھانک کر دیکھا۔ تم تو باقاعدہ ہنسنے لگے اس کی باتوں پر۔ کچھ باتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں باجی بیگم، جن پر ہنسی آ جاتی ہے۔ پھر وہ بڑھ کر اپنا بستر جھاڑنے لگا کہ کہیں کچھ اور بلا نہ چھپی ہو۔ تکیا وکیا سب دیکھ لیا، گدا بھی ٹٹول لیا۔ جب سب درست پایا تو بولا، اب شاید موسم صحیح ہو جائے اور میں سو سکوں۔ مجال ہے جو کوئی اور بات ہو سکے اب۔ بھابھی بیگم نے دانت پیسے، میں بھی اسی کمرے میں سوؤں گی۔ اور واقعی انوش کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے بستر کے برابر پلنگ پر اپنا بستر لگا کر لیٹ گئی۔ دیر تک جاگتی بھی رہی، ہر آہٹ پر چونکتی بھی رہی، مگر آخر میں گہری نیند میں مطلع ہونا ہی پڑا۔ ان کی نیند بھی مشہور تھی، اگر کان کے پاس ڈول ڈرم بھی پیٹتے جائیں، نہ خراٹوں کا تسلسل ٹوٹتا ہے نہ آنکھ کھلتی ہے۔ انوش انہی کا بھائی تھا، اور پھر دن بھر کا تھکا ہارا سویا تو ایسا سویا کہ کروٹ بھی نہ بدلی، اور صبح اٹھا تو بھائی جان کی آوازوں پر، انوش میاں بس اب اٹھ بھی جاؤ، پورے 8 بج گئے ہیں۔ 8؟ وہ بڑبڑا کر اٹھا، اٹھ 8 بج گئے؟ لا حول ولا قوت، زندگی میں پہلی بار اتنی دیر تک سویا ہوں۔ نماز بھی قضا ہو گئی۔ یہ کہتا باہر نکلا تو برآمدے کے آئینے کے سامنے کھڑے قمیص کا کالر درست کرتے ہوئے بھائی جان نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی رہے تو انوش نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا بھائی جان؟ اب کیا بتاؤں کیا ہوا؟ ہنسی کی شدت سے بھائی جان کا گورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آؤ خود دیکھ لو۔ وہ تو بھاگے سیدھے باہر، شاید لوٹ پوٹ کر ہنسنے کے لیے، اور حیران حیران سا انوش آئینے کے سامنے آ گیا۔ اور یہ باپ رے باپ، یہ وہی تھا یا کوئی اور پیشانی گہری سرخ، آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے رخساروں پر ہلکے رنگ کے پھول، ہونٹ نارنجی، اور یہاں سے وہاں تک کھینچی ہوئی تلوار نما سیاہ، بے حد سیاہ مونچھیں۔ وہ دم بخود کھڑا اپنے آپ کو دیکھتا رہا، نہ ہنس سکا، نہ رو سکا، نہ غصہ کر سکا۔ مزہ یہ کہ وہ آفتے جام بھرے بھولے پن سے پاس آ کر بولی، ارے بھابھی بیگم کے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہیں یا کوئی بندر؟ اس نے گل رخ کی طرف دیکھا اور جھٹ سے اس کی موٹی سی چوٹی تھام لی۔ محترمہ بندریہ صاحبہ، بس بہت صبر کر لیا میں نے۔ وہ مثل سنی ہے آپ نے، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ اب میرا وار برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اوئی اللہ، میری چوٹی! اپو اے اپو، دوڑ کے دیکھو، یہ بھابھی بیگم کے بھائی مجھے کر دینے پر تل گئے ہیں۔ معروف بیچاری دوڑ کر آئی اور وہ خوبصورت منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میرا چہرہ ملاحظہ فرمائیے۔ انوش نے اس کی طرف دیکھا، اور داد دیجیے اپنی ہمشیرہ کو، جن کی لگام اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گل رخ کی چوٹی کو پتنگ کی طرح ٹھمکی دی۔ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مار دیا جائے؟ معروف کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ گل رخ نے شور مچایا، کیوں مار دیا جائے؟ کیا قصور کیا ہے میں نے؟ بس ذرا سا مذاق ہی تو کیا ہے۔ ہاں، یہ خطا ضرور کی ہے کہ رنگ پکے لگائے ہیں۔ پکے رنگ؟ انوش کو اب بھی غصہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے بھئی، خوب چڑھا دیے آپ نے اپنے رنگ۔ اب میں آپ کے آنچل میں اس وقت تک چہرہ چھپائے رکھوں گا جب تک میرا اپنا رنگ واپس نہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ گل رخ نے گھور کر اس کو دیکھا۔ مطلب ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ انوش نے اس کی چوٹی چھوڑ دی اور معروف سے بولا، سنیے معروف، میری امی نے ایک پیاری سی بہو کی فرمائش کی تھی۔ میں ان کی اس فرمائش اور خواہش پر سر جھکاتا ہوں اور اس شریف لڑکی کو ان کی بہو کی صورت میں قبول کرتا ہوں۔ معروف کا منہ کھلا تو کھلا رہ گیا۔ گل رخ اور بھابھی بیگم کا منہ بھی کھلا تھا، اور وہ تینوں منہ ابھی کھلے کے کھلے ہی رہتے کہ بھائی جان اندر آ گئے۔ وہ جی کھول کر ہنس ہی چکے تھے اور آتے آتے انوش کا یہ فیصلہ بھی سن چکے تھے۔ بڑے اطمینان سے بولے،
میں بھی خالہ جان کی اس فرمائش اور تمہارے فیصلے پر قبول ہے کہ مہر لگاتا ہوں انوش میاں۔ ارے واہ! گلرخ گلا پھاڑ کر چلائی۔ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کوئی میں گڑیا ہوں یا گاجر کی پیندی؟ گل خیروں کا پھول کہہ کر نکاح قبول کرا لو۔ پہلے ابو کی ہوگی شادی۔ نہیں، انوش نے کہا، پہلے آپ کی ہوگی شادی۔ ارے بڑے آئے میری شادی کروانے والے، یہ لے ٹھینگا۔ اس نے دائیں ہاتھ کا ننھا سا نازک سا انگوٹھا دکھایا۔ لائیے۔ انوش نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ ارے وہ بکھرائی۔ چھوڑیے میرا انگوٹھا۔ گواہ رہیے گا اب آپ سب لوگ۔ انوش تو مر جانے کی حد تک سنجیدہ تھا۔ انہوں نے خود ہی مجھے انگوٹھا پیش کیا ہے، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ ارے میرے بھیا، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہاں ہی بیگم نے ماتھا پیٹا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے باجی بیگم؟ انوش بڑی مضبوطی کے ساتھ گلرخ کا انگوٹھا پکڑے تھا۔ اب یہ گل آپ کے بھائی کے سر پر کھلے گا۔ واہ واہ! ایک دم سے بھابھی بیگم کو بطور بھاوچ کے اپنی یہ شریر نن قطعی حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ کبھی کبھی قسمت کے فیصلے ایک دم اور اچانک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پر بھائی جان بولے، تمہارا ویلا فضول ہے بیگم، کہہ لو مجھے ناحق۔ توبہ کرتے ہیں۔ بھابھی بیگم خفا ہو گئی۔ جس کو زندگی گزارنا ہے وہی بھگتے گا، مجھے کیا؟ مگر مجھے منظور نہیں۔ گلرخ پھر چلائی اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے انوش کی گرفت سے اپنے انگوٹھے کو چھڑا لیا۔ منظور نہیں ہے مجھے، وہ انوش کو گھور کر بولی۔ نہیں، ابو کے لیے پسند کیا ہے میں نے۔ اس نے یہ کہنے پر انوش کی نظر معروف کی طرف اٹھی۔ گھبرائی سی بھولی بالی سی معروف سچ مچ بڑی ہی پیاری تھی، بڑی ہی پرسکون زندگی گزرتی اس کے ساتھ۔ لیکن یہ کھٹی میٹھی ہستی، اس نے دوسری نظر گلرخ پر ڈالی۔ اب تو وہی وہ نظر آ رہی تھی، نظروں میں سما چکی تھی، دل میں اتر چکی تھی۔ آپ کیا کہتی ہیں انہیں؟ انوش نے گلرخ سے پوچھا اور معروف کی طرف اشارہ کیا۔ ابو، گلرخ نے منہ پھیلا لیا۔ ابو، انوش نے مسکرا کر کہا، اگرچہ میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور قد و قامت میں بھی، لیکن آپ کے رشتے سے یہ میری ابو ہیں، ننھی سی ابو۔ مجھے یقین ہے ان کا مزاج بڑا ملائم اور بڑا سیدھا سا ہوا کرے گا۔ جی ہاں، یقیناً۔ مارو اتنی دیر میں پہلی بار مسکرا کر بولی۔ بڑی ہی پیاری مسکراہٹ تھی۔ میرا بالکل سیدھا سادہ سا مزاج ہو، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، فائدہ ہی فائدہ دینے والا۔ سب ہمتن گوش تھی، خاص کر گلرخ، دیکھنے کے قابل انداز تھا۔ جلدی سے کہو یہ مجھے گھورے چلی جا رہی ہے۔ انوش پھر ایسا ہنسا کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ معروف بڑی تیزی کے ساتھ کہیں گئی اور پھر واپس آ گئی۔ چند لمحوں کی دیر ہوئی تھی اور اتنی سی دیر میں کوئی 10 بار گلرخ انوش کی طرف دانت پیس کر دیکھ چکی تھی اور منہ بھی چڑھا رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ جلدی واپس آ گئی، یہ تو دانت پیس پیس کر اب تک دور ہی سے میرا قیمہ بنا چکی ہوتی۔ خاموشی نے گہری سانس لی اور معروف کے نازک سے ہاتھ کی گلابی ہتھیلی پر رکھی سونے کی جگمگاتی ہوئی انگوٹھی دیکھ کر بولا، یہ کیا ہے ابو جی؟ یعنی ہونے والی سالی صاحبہ؟ سالی نہیں، گلرخ پھنکاری۔ چپ رہو، معروف نے اس کو ڈانٹا۔ تم کو انور صاحب کی عزت کرنا ہوگی۔ واہ، اچھی زبردستی ہے۔ گلرخ نے پاؤں پٹکے۔ سب لوگ مارو کی طرف متوجہ تھے، جس کی گلابی ہتھیلی پر رکھی انگوٹھی میں لگا دل کی صورت کا ننھا سا یاقوت لہو کی بوند کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ انگوٹھی، معروف نے پرسکون آواز میں کہا، یہ انگوٹھی میں نے بڑے شوق سے بنوائی تھی۔ آپ اس کو ابھی گلرخ کے ہاتھ میں پہنا دیں، ابھی اور اسی وقت، ورنہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی پھر ہمارے قابو میں نہ آئے یا پھر آپ کا ارادہ بدل جائے۔ مگر بھابھی بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ بھابھی بیگم، معروف نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، بس بھابھی بیگم، اب کچھ نہیں چاہیے، میرا مذاق بڑا بے ضرر ہے دل کی صورت کا۔ یہ یاقوت ایک جگہ سے ٹوٹ ضرور گیا ہے لیکن برا نہیں لگے گا، اور یہ حادثہ بس ابھی ہوا ہے جب میں اس کو الماری سے نکال رہی تھی۔ کیوں انوش صاحب، کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آپ کو؟ انوش نے اس کی بڑی بڑی معصوم سی آنکھیں دیکھی، اس کے نازک سے لب دیکھے، لیکن گلرخ کے چڑھائے ہوئے رنگ نے اس کو اتنا غور کرنے کا موقع نہ دیا کہ ان بڑی بڑی آنکھوں میں باوجود خوشی کے آنسو کیوں ہیں اور نازک لبوں میں تھر تھراہٹ کیوں ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی لی اور گلرخ کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ سب خوشی سے مسکرانے لگے، جبکہ گلرخ شرم سے گلابی ہوئے جا رہی تھی۔